اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو حدیث نمبر 4 پڑھیں گے، اس حدیث مبارکہ کے اندر ارکان اسلام کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے کہ جن کے بغیر اسلام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتی ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ یا کوئی خدا نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجِّ البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا یا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو 5 پلرز آف اسلام ہے، 5 فنڈامنٹل پرنسپلز آف اسلام ہیں، انہیں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے جو ہے، جسے ہم اپنی جو اپنے چھوٹی کلاسز سے لے کے آج تک پڑھتے آ رہے ہیں، ہم ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ رکن کہتے ہیں پلر کو، جیسے آپ ایک چھت دیکھتے ہیں تو وہ چھت کسی پلر کے اوپر ہوتی ہے، دیوار یا کسی ایسی چیز کے اوپر ہوتی ہے جس کے اوپر اس کمرے کی چھت ہم نے ڈالی ہوتی ہے۔ اگر ہم ان پلرز کو ہلا دیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چھت نیچے آن پڑتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح اسلام جو ہے، اس میں اگر آپ ارکان اسلام کی پابندی، اگر کوئی مسلمان معاشرہ یا مسلمان فرد اس کی پابندی ختم کر دیتا ہے تو اسلام کے ساتھ نہ ہی اس کا کوئی تعلق رہتا ہے، نہ ہی اس کی شخصیت سے اسلام کی کوئی جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ارکان اسلام کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں پر ہے۔ اگر اب دیکھیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کا اقرار نہیں کرتا، شرک کرتا ہے، تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے بندے اور اس کے رسول تسلیم نہیں کرتا تو وہ شخص بھی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حج نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا۔ تو یہ تمام وہ بنیادی ارکان ہیں جنہیں ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر اگر ہم اپنائیں گے تو تبھی ہماری جو شخصیت ہے وہ نکھرے گی، یا ہمارے اندر اسلامی روایات، اسلامی جو خوبیاں ہیں اسلام کی، وہ پیدا ہوں گی۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں ادا کرتے، جو ہے ہم مال میں سے اللہ کے خوشنودی کے لیے زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم معاذ اللہ شرک کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، تو ہم کسی بھی طریقے سے مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر توحید و رسالت کی گواہی، کہ اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تمام ادیان کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان 1,24,000 انبیاء نے ایک جو نقطہ ان کے درمیان مشترک تھا وہ یہی تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اور اپنی امت کو یہی درس دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو آپ کو جتنے انبیاء کا ذکر ملتا ہے اس کے اندر آپ کو یہی پیغام ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جیسے قرآن میں ذکر آتا ہے کہ اے میری بیٹو جو ہے تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ تو اللہ کی عبادت، صرف ایک معبود حقیقی کی عبادت جو ہے وہی اسلام ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس دور میں جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا، اور اب قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور اسی طرح نماز قائم کرنا، نماز کو پڑھنے میں سستی سے بچنا، نماز کو جو ہے گراں نہ سمجھنا اپنے اوپر،
نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ خشوع و خضوع یہ ہوتا ہے کہ اچھے لباس میں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل رف حالت میں اٹھتے ہیں اور نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اگرچہ بیٹے اگر آپ کا لباس پاک ہے نماز آپ کی ہو جاتی ہے، لیکن نماز میں خشوع و خضوع یہ ہوتا ہے کہ آپ کم از کم اس طرح کے لباس میں نماز پڑھیں کہ جس میں آپ کسی کے سامنے جانے سے ہیسیٹیٹ نہ کریں۔ مثلاً بعض اوقات ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی آ کے کہتا ہے، کوئی بیٹی یا بیٹا کہتا ہے کہ ماما آپ سے جو ہے وہ ہمسائی ملنے آئی ہے یا آپ سے فلاں شخص ملنے آیا ہے، تو میں اس وقت فوری طور پہ کیا دیکھتی ہوں؟ میں فوری طور پر یہ دیکھوں گی کہ کیا میرے لباس ٹھیک ہے، میرے کپڑے ٹھیک ہیں، ورنہ میں کیا کروں گی؟ میں فوری طور پہ بچے سے کہوں گی کہ آپ اس آنٹی کو بٹھائیں، میں ابھی آتی ہوں، تو میں فوراً اپنا منہ ہاتھ دھوؤں گی اور کپڑے اپنے مناسب کروں گی، اپنے آپ کو فریش اپ کروں گی اور پھر اس کے سامنے جاؤں گی نا۔ تو جب آپ دیکھیں کہ ایک انسان کے سامنے ہم جاتے ہوئے اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم گندے نہ لگیں، ہم سے اسمیل نہ آ رہی ہو، ہم نے اچھا لباس پہننا ہو، تو اگر ہم نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے کم از کم ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم اللہ کے حضور جانے لگے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اس حالت میں ملنے کی کوشش کریں کہ ہم نے اچھا اور صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہو، ہم سے اسمیل نہ آ رہی ہو، ہمارا لباس اچھی حالت میں ہو، اچھی کنڈیشن کا لباس ہو ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے فقہا یہ کہتے ہیں کہ کم از کم لباس اس درجے کا آپ نے پہنا ہو کہ جسے پہن کر آپ کسی انسان کے سامنے جانے میں ہیسیٹیشن نہیں کرتے، آپ اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کا لباس ایسا ہے کہ جسے پہن کے آپ کسی کے انسان کے سامنے جانے سے ہیسیٹیٹ کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس لباس کو بہتر کر لیں، مناسب کر لیں۔ پھر اپنی نماز کے اندر سطر کا خیال رکھنا، کہ اس طرح کا دوپٹہ لے کے نماز پڑھنا جو باریک ہو، آپ کے بال نظر آ رہے ہوں، اسے اوائڈ کریں۔ اسی طرح آپ جو ہے خوشبو لگانے کی کوشش کریں، ایسی خوشبو جو ہے آپ کے جو ہے کسی غیر محرم کی طرف زیادہ ابھرنے والی نہ ہو، بلکہ اس طرح کی ہو جو دھیمی ہو خوشبو، اسپیشلی خواتین کی جو خوشبو ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ ذرا دھیمی ہوتی ہے، زیادہ اس کی خوشبو تیز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنا وضو آپ ٹھیک طریقے سے کریں، ہر نماز سے پہلے بعض اوقات بیٹے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وضو ہوتا ہے، ہم اگرچہ ایک وضو کے ساتھ اگر ہمارا وضو قائم ہے 2-3 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر آپ کتاب الغسل کو دیکھیں اور کتاب الوضو کے احادیث کو پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریکمینڈ کی ہے کہ ہر نماز سے اگر کوئی شخص وضو ہونے کے باوجود بھی وضو کر لیتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس سے زیادہ اجر ملتا ہے کہ اس نے اپنے وضو کو فریش کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے وضو کا خیال رکھنا، اپنے سطر کا خیال رکھنا، اپنے لباس کا خیال رکھنا، پھر نماز ایسی جگہ پہ پڑھنے کی کوشش کرنا جہاں پہ اور کوئی نہیں ہے اور آپ تنہائی میں اپنے رب سے اچھے طریقے سے ہم کلام ہو سکیں۔ اب آپ ایسی جگہ پہ جائیں نماز بچھا لی ہے جہاں سے کوئی آگے سے گزر رہا ہے، کوئی پیچھے سے گزر رہا ہے، گھر میں 3-4 لوگ بیٹھے کمرے میں باتیں کر رہے ہیں اور آپ نے نماز شروع کر لی ہے، ٹی وی چل رہا ہے آپ نے نماز شروع کر لی ہے، تو یہ بھی نماز کے خشوع و خضوع کے اندر خلل ڈالتا ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے اس ایسے ٹائم پہ نماز شروع کر لیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کوئی بہت ضروری کام کرنا ہے تو کوشش کریں نماز کو تحمل کے ساتھ ادا کرنے کی، اس کے رکوع و سجود آپ اچھے طریقے سے ادا کریں، قیام اچھے طریقے سے آپ کریں۔ نماز میں اگر بار بار آپ کے ذہن میں کوئی خیالات، کوئی بھولی بھٹکی باتیں آتی ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ نماز کی قرات شروع کر لیں، اس کی قرات پہ غور کریں، اس کے ترجمے پہ غور کریں اور اللہ کی طرف ہر ممکنہ طریقے سے اپنے ذہن کو مائل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح آپ اس وقت نماز نہ پڑھیں جب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ نے یہ سوچ کے کہ پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر کھانا کھانا ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو۔ اسی طرح جو بہت ضروری کام ہے انہیں نپٹا لیں پھر نماز پڑھ لیں، یا پھر ان کاموں کو آپ اتنی حیثیت ہی نہ دیں نماز کے اندر کہ نماز میں بار بار وہ خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔
ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے باعث ہم اپنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ دوپٹے کو اچھے طریقے سے اوڑھیں، یہ نہیں کہ 1 منٹ بعد جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو آپ کا دوپٹہ کھل رہا ہے، نیچے گر رہا ہے، ساری نماز میں آپ دوپٹے کو ہی لپیٹتے جا رہے ہیں۔ آج کل اس طرح کے اسکارف اویلیبل ہیں کہ جنہیں اگر آپ لپیٹ لیتے ہیں یا آپ اپنا نیک اس کے اندر سے گزار لیتے ہیں تو وہ ہلتے نہیں ہیں۔ اکثر جماعت اسلامی کی جو لوگ ہیں یا خواتین جو ہیں انہوں نے وہ پہنا ہوتا ہے اسکارف ایک ہوتا ہے، تو آپ بھی اس طرح ایک اسکارف لے سکتے ہیں کیونکہ وہ نہ تو کھلتا ہے نہ گرتا ہے اور آپ کو بار بار اسے لپیٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسرا وہ آپ کے ماتھے کے بالوں کو بھی کور کر لیتا ہے اور آپ کے جو ہے پیچھے سے بھی بالوں کو کور کر لیتا ہے۔ نماز کے اندر بالوں کو کور کرنا ضروری ہے۔ اپنے جو ہے اس طرح آپ ہاف سلیو پہن کے نماز نہ شروع کریں کیونکہ جب آپ رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے تو آپ کے بازو ننگے ہوں گے، تو کوشش کریں کہ ساتر لباس آپ پہنیں، صاف ستھرا پہنیں، نہانا دھونا اپنے آپ کو جسم کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں تاکہ آپ نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ خشوع و خضوع حاصل کر سکیں اور نماز آپ کو جسمانی اور روحانی فائدہ پہنچائے۔ اور اسی طرح روزے میں بھی آپ یہی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ اور لا الہ الا انت سبحانہ، اور جتنی بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں، جتنی بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کو آتی ہیں، آپ ان کی تسبیح کر لیں۔ جیسے آپ سورہ اخلاص کی ایک تسبیح کر لیں، آپ آیت الکرسی کی ایک تسبیح کر لیں، آپ کو درود شریف آتا ہے آپ اس کی تسبیح کر لیں، آپ سورہ کوثر کی تسبیح کر لیں۔ جو بھی قرآن پاک کا حصہ آپ کو یاد ہے آپ کوشش کریں اسے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے سینے کے اوپر اپنے ہاتھوں پہ پھونکیں، اپنے چہرے پہ ان ہاتھوں کو ملیں، اپنے جسم کے لیے شفا کی دعا اللہ سے کریں، اپنے گھر کے کونوں کے اوپر پھونکیں، اپنے والد کے اوپر، بھائیوں کے اوپر، بہنوں کے اوپر، اپنے ماں کے اوپر، اپنے جتنے بھی گھر کے افراد ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں اس کلام کے ذریعے آپ دیں۔ آپ اس طرح بری نظر سے بچ سکتے ہیں، برے لوگوں کے جو وسوسوں سے بچ سکتے ہیں، آپ ان کے حسد سے بچ سکتے ہیں۔ تو ان تمام امور کو آپ انجام دیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آپ جو ہے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں اور آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں، نیکی کا کام سوچیں، برا خیال کوئی بھی آتا ہے فوراً لا حول ولا قوت پڑھیں۔ اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے تو اپنے مال میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق نکالیں۔ انشاءاللہ کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جابز دے گا تو اپنی تنخواہ میں سے سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسے نکالیں کہ دیکھیں بیٹے اللہ تعالیٰ نے اگر 100 روپیہ ہمیں دیا ہے تو اس میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ مانگی ہے، باقی جو ہے 98 روپے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ تم اپنے پاس رکھو۔ لیکن شیطان ایسا مردود ہے کہ انسان کے اعمال کو غارت کرتا ہے، وہ انسان کا دھیان ان 2.5 روپے کی طرف لگا دیتا ہے، وہ دماغ میں یہ بات نہیں ڈالتا کہ اگر تم 2000 زکوٰۃ دے رہے ہو یا 2500 زکوٰۃ دے رہے ہو تو تمہارے پاس بھی تو 2 لاکھ کا مال موجود ہے نا۔ وہ 2 لاکھ کو حقیر کر کے دکھاتا ہے اور 2500 کو بڑا کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ تو مال کی جو طمع ہے اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے جو راہ میں زکوٰۃ کا جو ہے صدقہ بیٹے اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، خود بھی اس بات کو زندگی میں یاد رکھیں۔ صدقہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اپنے مال میں سے سب سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کریں۔ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اللہ نے آپ کو اتنی رعایت دے رکھی ہے کہ آپ اسے قسط بندی کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر میری زکوٰۃ 5000 روپیہ بنی ہے تو میرے پہ لازم نہیں ہے کہ میں اسی وقت اسے ادا کروں، بلکہ میں اسے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ادا کر سکتی ہوں۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ صدقات دیتے ہیں زیادہ تو اپنی زکوٰۃ کی پرواہ نہیں کرتے۔ بیٹے صدقے کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنی مدرس کو بھی بتائیں کہ سب سے پہلے زکوٰۃ جو ہے انہوں نے ادا کرنی ہے، باقی جو خیرات انہوں نے کسی کو دینی ہے وہ ساری بعد کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ ادا ہونی ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ کا پیسہ مستحق افراد پر خرچ کریں۔ پھر زکوٰۃ دینے کے بعد کسی کی دل آزاری نہ کریں، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسی طرح حج ہے اسے اپنے نیک اور پاکیزہ مال میں سے حج کے لیے پیسہ اکٹھا کریں۔ پھر حج کر کے جب آپ آ جاتے ہیں تو ان تمام بری چیزوں سے، کیونکہ حج کرنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ بتاتی ہوں کہ حج کر کے
حج کو سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر جاتے ہیں اور واپس آ کر اپنی پرانی ڈگر کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے جو آپ کو یہ تمام امور جو ہیں بتائے ہیں، اس کے اندر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کے احکامات پر عمل کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے سب سے کریم ہستی، اپنے لیے سب سے زیادہ پریشان ہونے والی ہستی، کہ جو ہمارے لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ حریصٌ علیہم، ہم نے یہ آیات پڑھی بھی تھی کہ آپ اتنی، جیسا ہوتا ہے نا بندہ لالچ کی حد تک اپنی امت کی بہتری کا سوچتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھا ہمارے لیے سوچنے والے ہمارے ماں باپ بھی نہیں ہیں، ہمارے عزیز و اقارب بھی نہیں ہیں، ہماری اولاد بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ کے اندر 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے کہ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہماری کمزور ہے تو سمجھیں کہ ہمارا اسلام کمزور ہے۔ مثلاً اگر ہم شرک معاذ اللہ کرتے ہیں، اگر ہم نبی کریم کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، تو آپ سمجھیں کہ ہمارے اسلام کی ایک بنیاد، یا ہمارا جو اسلام ہے وہ 4 دیواروں پہ کھڑا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو تب سمجھیں کہ ہمارا ایک رکن کم ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ جو عمارت 5 ستونوں پر قائم ہوگی تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنی مضبوط ہوگی اور ہماری شخصیت پر مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جس حد تک ممکن ہے ان اپنے ارکان اسلام کو، اپنے اسلام کے جو ہے یہ خوبیاں جو ہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس کا اثر ہماری شخصیت پر ہو، ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو، اور ہمیں دیکھ کر کوئی شخص یہ فوراً جان جائے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے قول اور ہمارے فعل سے دوسرے انسانوں کو یہ لگے کہ ہم لوگ کس طرح کے مسلمان ہیں، اور ہم اپنے اسلام کی بنیادوں کو خود ہی کھوکھلا کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، بلکہ اسلام کی بنیادوں پر عمل کر اسلام کی عمارت کو مضبوط کرنے والوں میں ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔